صفحہ نمبر 26۔ رشید احمد صدیقی، ولادت 1894، وفات 1977۔ 25 دسمبر 1994 کو جون پور انڈیا میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے 1919 میں BA اور 1921 میں MA پاس کیا۔ ملازمت کی ابتدا کی ہائی اسکول کے مدرس کی حیثیت سے کی۔ 1926 میں علی گڑھ کالج میں اور اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1953 میں ریڈر اور 1954 میں صدر شعبہ بنے۔ 1958 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ 15 جنوری 1977 کو علی گڑھ میں انتقال کیا۔ رشید احمد صدیقی اردو ادب کی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ خاکہ نگار کی حیثیت سے آپ کا مقام اردو ادب میں بہت بلند ہے۔ بہترین مرقع نگاری کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی مبدوع شخصیت کی زندگی کے چھوٹے بڑے اہم واقعات کو یوں بیان کرے کہ اس کی شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ خاکہ نگاری میں ان کا معیار کردار کی بلندی سے تشکیل پاتا ہے۔ وہ کسی کی عمارت یا مقام و مرتبے سے متاثر نہیں ہوتے، چنانچہ ان کے خاکوں میں کندن چپڑاسی سے ذاکر صاحب تک جیسی شخصیتیں مل جاتی ہیں۔ ان کے سنجیدہ مزاح کا منفرد اسلوب ان کے ہر خاکے میں نظر آتا ہے۔ وہ اتنی جزیات نگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسانی سیرت کے تمام پہلو روشن نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کی خاکہ نگاری میں انشائیہ نگاری کے جملہ اوصاف ملتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر آپ کے خاکے فلم کی سکرین بن جاتے ہیں، جہاں شخصیات اپنے حقیقی خد و خال میں ابھرتی ہیں اور ناظرین میں کچھ اچھے جذبات اور اعلیٰ اقدار کو اجاگر کر جاتی ہیں۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری ان کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں: رشید احمد صدیقی کی نظر میں جو گہرائی، نقطہ نظر میں جو اعتدال، اشیاء اور انسانوں کے ناپنے میں جو جامعیت اور دانائی پیدا ہو گئی ہے، اس کی جھلکیاں ان کے مرقعوں میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ اس پر مستزاد ان کے اسلوب بیان کی ندرت اور راہنائی ہے، جو انہیں ہم عصروں میں منفرد اور ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ آپ کی اہم تصانیف درج ذیل ہیں: گنج ہے گراں مایا، ہم نفسان رفتہ، مضامین رشید، تنزیات و مضاحکات، نقش ہے رنگا رنگ، شیرازہ خیال، غالب کی شخصیت و شاعری، اقبال کی شخصیت و شاعری۔ صفحہ نمبر 27۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اقبال اٹھ گئے، ان سے قبل ان سے بڑے لوگ بھی رحلت کر چکے ہیں، لیکن اقبال ابھی ہم میں موجود تھے۔ ہم انہیں اپنی ہی طرح جیتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہنستے بولتے دیکھ چکے تھے۔ دوسروں کا صرف کارنامہ ہمارے سامنے ہے۔ کارناموں سے زیادہ ہم ان اشخاص سے متاثر ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی ہی طرح اپنے میں دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ شخص کی جدائی سے شخصیت کی جدائی زیادہ شخصی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ بے چین کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ پھر اقبال جو بحیثیت شخص اور شخصیت دونوں کے مدتوں ہم میں رہے، کیسے بھلائے جا سکتے ہیں؟ مجھے اس وقت اپنے بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے جب صرف اچھی باتیں ہوتی تھیں، اور اچھی باتیں وہی تھیں جو اپنے آپ کو اچھی معلوم ہوتی تھیں، اور کیسی اچھی باتیں وہ ہوتی تھیں، اور کیسا اچھا زمانہ وہ تھا جو ہم کو صرف اچھے اور خوشگوار سے دلچسپی تھی۔ ہم ان کے انجام سے ان کو مشتبہ یا مضر قرار دینے کی تکلیف دہ استعداد پیدا نہیں ہوتی تھی،
جب زیادہ سے زیادہ اتنی سی بات ذہن میں پیدا ہو لیتی تھی کہ اگر کوئی آفت یا برائی کا سامنا ہوگا تو ماں باپ اسے سنبھال لیں گے۔ اقبال کی نظمیں پڑھ کر دل میں عجیب عجیب امنگیں پیدا ہوتی تھیں، سمجھ میں کم آتی تھیں، لیکن وہ باتیں جو کرداروں کی زبان یا وسیلے سے کہتے تھے وہ بڑی دل آویز معلوم ہوتی تھیں۔ ان سے ہماری دوستی ہوتی۔ مجھے یاد آتا ہے اقبال کی مشہور اردو نظم خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا۔ بزرگوں کی ایک صحبت میں پڑھی جا رہی تھی، ساری باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، قمر کے معنی معلوم تھے، کلی چمن اور بہار سے واقفیت تھی، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا یاد ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چمن و بہار کا جب کبھی تذکرہ ہوتا یا ان کا تصور آتا تو میرا دل امٹ آتا۔ مجھے کبھی کبھی اقبال پر غصہ آتا اور کبھی ان سے شدید ہمدردی ہوتی کہ انہوں نے چمن و بہار کو کیوں تکلیف پہنچائی یا تکلیف پہنچنے دی۔ اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ اقبال نے چمن و بہار کو بچانے کی کوشش کی ہوگی لیکن کامیاب نہ ہوئے ہوں گے۔ زمانہ گزرتا گیا لیکن اقبال کا خیال دل سے نہ گیا۔ ان کے کلام کا منتظر رہتا، پڑھنا آ گیا تھا، اس لیے جہاں کہیں ان کی نظمیں ملتی ان کا مطالعہ ضرور کرتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے مدتوں اس امر کا التزام رکھا کہ اقبال کی جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی سے پوچھی نہ جائے، محض اس خیال سے کہ میں نے جن بنیادوں پر اپنی جنت تعمیر کی ہے دوسرا اس سے مسمار نہ کر دے۔ الفاظ اور فکرے سمجھ میں آتے تھے، اصلی مفہوم کی دنیا بناتا اور اس میں خوب گھوم پھر کر اور لطف اٹھا کے باہر نکل آتا۔ اسی زمانے میں ایک مولوی صاحب مکمیان اور محمود نامہ پڑھاتے تھے، فارسی کا وہ صرف تحت اللفظ ترجمہ کراتے جس کا مجھ پر بالکل اثر نہ ہوتا، لیکن براہ راست صفحہ نمبر 28 فارسی سے میں ایک معنی خود وضع کرتا اور ہمیشہ اس معنی کی ایک دنیا، ایک تصویر خانہ بناتا اور اسی میں گھوم پھر کر خوش ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ فارسی کا وہ کلام جو کسی اور کا ہوتا لیکن اس کے مفہوم کی جو دنیا میں بناتا، اس کے بارے میں یقین ہوتا کہ یہ اقبال کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس لیے یہ دنیا ٹھیک بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ بچپن کی باتیں ہیں، اب 30-32 سال بعد اس پر نظر ڈالتا ہوں تو ہنسی سی آتی ہے۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ ایسی ہی باتیں ہر بچے کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات دنیا میں کوئی نہیں ہے، پرانی باتیں صرف نئے ذہنوں اور نئے سانچوں میں مختلف پہلوؤں سے چخ کھا کر نئے اسلوب اختیار کر لیتی ہیں، اور ایسا لیب ان گنت ہے جو نہ ہو تو دنیا فرسودہ ہو کر مٹ جائے، جو ایسا لیب ان گنت ہے جو نہ ہو تو دنیا فرسودہ ہو کر مٹ جائے۔ مرنے والے مرتے ہی ہیں، ان میں اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی، رنج و ماتم بھی کیا جاتا ہے۔ آخر اقبال کے لیے ہم رو رو کر کیوں غمناک ہو جاتے ہیں؟ اقبال کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور معتقد بھی۔ رشتہ داروں کو یہ علم کہ ان کا عزیز بچھڑ گیا، ان کا سرپرست اور ان پر جان چھڑکنے والا باقی نہ رہا، جس کی صحبت میں وہ زندگی کا لطف اٹھاتے تھے، جس کی ہمدردی، قابلیت، زندہ دلی اور رفاقت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ آخر وہ لوگ کیوں حیراں و حزین ہیں جن کو اقبال سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا؟ ممکن ہے ایسوں کا کوئی خاص رشتہ ہو، اس رشتہ کے ٹوٹنے کا غم ہو۔ یہ رشتہ بہت سے دوسرے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ذہنی اور روحانی صداقتوں سے ہوتا ہے جن کو زوال نہیں، جن پر کسی کو قدرت نہیں، جن کو مٹانا یوں ناممکن ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ان کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ نسلیں بیت جائیں گی، زندگی کچھ کی کچھ ہو جائے گی، لیکن یہ تعلق قائم رہے گا۔ غم کی جگہ عظمت لے لے گی اور یہی عظمت دوسری عظمتوں کا زینہ بنے گی۔ ترقی اسی کا نام ہے۔ موت کسی کا احترام نہیں کرتی، اس سے سب ڈرتے ہیں۔
سو زندگی کے جو اپنے آپ کو موت سے زیادہ پائیدار اور بامانی سمجھتی ہے، اس لیے کہ خدا زندہ ہے، اس کی معاشیت زندہ ہے اور زندگی اس کی سب سے بڑی اور سب سے بلند حقیقت ہے۔ اقبال نے اس زندگی کو حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وہ اس حقیقت کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، طرح طرح سے ذہن نشین کراتے ہیں، اور وہ اپنی اس تعلیم میں زندہ ہیں۔ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، باتیں سنی ہیں، صحبتیں اٹھائی ہیں، زندگی دیکھی ہے، غور و فکر کیا ہے۔ ان سب کا مجموعی اثر جو کچھ ہو سکتا ہے، جسے میں تجربے کی وسیع مفہوم سے تعبیر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان کچھ ہی کیوں نہ ہو، وہ مسخر و مرعوب نہیں ہوتا۔ علم و فضل ہو، دولت و حشمت ہو، جان سوزی اور جان بازی ہو، وہ سمجھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ ان سب پر قادر رہا ہے اور رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اس کو بشارت نہ دی گئی ہو، اور کوئی بشارت ایسی نہیں ہے جو اس پر پوری نہ کی گئی ہو۔ صفحہ نمبر 29۔ اس حقیقت کا احساس افراد کو سنبھالنے اور جماعت کو منظم اور پائندہ کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ اقبال ہم میں اس وقت آئے جب ہم اپنی زبونی کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ ہم کو اپنی باتیں، اپنے اسلاف، اپنی روایات، اپنی استعداد، اپنی تہذیب و تمدن، اپنا علم و کمال، اپنا مذہب و اخلاق، غرض اپنا سب کچھ پست و ہیچ نظر آتا ہے۔ ہم ان سے شرماتے تھے، ہم میں سے اکثر ان کا مضاحکہ اڑانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ لوگوں میں بیٹھ کر ہم اپنے علم و کمال، اپنے تمدن، اپنے شعر و ادب کی آڑ پکڑنے سے شرماتے تھے۔ اقبال نے اس طلسم نے ہیچ مقداری کو توڑ دیا۔ اقبال نے زیادہ تر وہی باتیں کہی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، ائمہ کے اقوال میں ہیں، زندگی کے کارناموں میں ہیں۔ اب بھی ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں یا سنیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے تو ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن بالکل انہی باتوں کو جب اقبال اپنی زبان سے اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں تو ہم وجد میں آ جاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی آڑ پکڑتے ہیں اور اس پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ آخر کیوں؟ ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو کہ ہمارے ذہن و دماغ کے گوشے اور زاویے ہیں، بعض چھپے ہوئے تار جب کوئی پہنچا ہوا ان کو پہچان کر چھیڑ دیتا ہے تو پھر زندگی و عمل کے نغمے بیدار ہو جاتے ہیں اور بند اٹے ہوئے سوتے کھل جاتے ہیں۔ ہم فوراً محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دور کیوں جائیے، اپنی شعر و شاعری ہی کو لے لیجئے۔ اردو شعر و شاعری کو آج سے پہلے ہم کیا سمجھتے تھے؟ ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت تھی؟ محض تفریح۔ ہم لطف زبان و بیان سے مسرور ہو لیتے تھے۔ کبھی کبھی تصوف یا عشق کی باتوں یا گھاتوں کو سن کر یا پا کر جی بہلا کرتے تھے، یا گھاتوں کو سن کر یا پا کر جی بہلا لیا کرتے تھے۔ اقبال نے اردو ہی کو وسیلہ کار بنایا، لیکن اپنے خلوص، اپنے اصرار، اپنے تجربات، اپنی ظرف نگاہی، اپنے بصائر سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب ہم صرف الفاظ کی صنعت گری پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح متاثر و متحرک ہوتے ہیں جیسے کوئی بھولی ہوئی بات اچانک یاد آ جائے، سوتی ہوئی استعداد بیدار ہو جائے اور بیدار شدہ استعداد عمل کا جامہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ اقبال کی شاعری نے اردو شعر و شاعری کے مقررہ معیار کو زیر و زبر کر کے ایک دوسرا نہایت وقی معیار وضع کر دیا ہے۔ انہوں نے اردو کے لیے ایسا سکہ رائج کر دیا ہے جس کے لیے ہم کو نئی متاع اور نئے بازار فراہم کرنے پڑیں گے۔
ایسا کرنے کا ولولہ ہم میں پیدا ابھی ہو چکا ہے۔ آج ہم ہی نہیں، ساری دنیا یورپ کے کمالات ذہنی و عملی پر ایمان لا چکی ہے، اور کیوں نہ ایمان لائے۔ یورپ نے زندگی کو ایک مستقل معیار سے دیکھا، جانا اور پہچانا، اس لیے زندگی کو زندگی کو لڑ کر فتح کیا۔ اسے دیکھ کر نہ تو اس نے افسوس کیا اور نہ پیچھے ہٹا۔ اس نے زندگی کے راز دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے اس سے نمٹنے کی جدوجہد کی، لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے دنیا کے صرف ان پہلوؤں کو پرکھا جو قوانین فطرت کے ماتحت تھے، ان کو نہیں جو مافوق الفطرت قوتوں کے زیر نگیں تھے۔ وہ فطرت کے صفحہ نمبر 30 قوانین سے واقف ہوا، لیکن اس کے سکریپچر صحیفہ و الہام سے بے بہرا رہا۔ اس نے جن وسائل میں عوامل فطرت کو سر کیا تھا، انہی وسائل کی مدد سے فضائل انسانی کو نہ حاصل کیا، نہ حاصل کر سکا، اور نہ ان کی اہمیت کا قائل ہوا۔ یورپ کی اس تسخیر کو ہم نے ہماگیر سمجھ لیا، اور اس کی کوتاہی ناقابل التفات یورپ و وسائل کا موجد بھی تسلیم کیا گیا، اور مختار مطلق بھی۔ اس نے جن وسائل سے فطرت کو تسخیر کیا تھا، ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور جو کچھ اس نے مسخر کیا، انہی کو تسخیر کیے جانے کے لیے قابل سمجھا۔ یہی نہیں بلکہ یورپ کے ساتھ ہم نے یہ بھی یقین کر لیا تھا کہ دوسری نوعیت کے نہ تو وسائل ہو سکتے ہیں اور نہ دوسری چیزیں مسخر کیے جانے کے قابل تھی۔ اقبال جو کچھ کہتے تھے رازداں کی حیثیت سے کہتے تھے۔ ہم مغرب کا نام لے کر جب اور جس طرح چاہتے تھے مشرق کو سنگھار کر دیتے تھے، لیکن اقبال کے کہے کو کس طرح ٹال سکتے تھے جو ہم سے زیادہ یورپ کو پرکھ چکے تھے۔ اقبال نے یورپ ہی کے حربے سے یورپ کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دہرایا کہ انسان کے فرائض تسخیر فطرت تک ہی محدود ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ انسانی زندگی کا مقصد کچھ اور بھی ہے، اور وہ آفرینش کی تسخیر پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دنیا اور آخرت کو ایک بامانی سلسلہ میں ربط دینے پر اصرار کیا۔ وہ حکومت اراضی کو نیابت الہی سے کمتر درجہ کی چیز سمجھتے تھے۔ اقبال کا عقیدہ تھا کہ زندگی کے عروج اور انسانی استعداد کو برگزیدہ بنانے اور پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک برگزیدہ تر مقصد پیش نظر ہو۔ آخرت کا تصور اسی مقصد کی ترجمانی کرتا ہے۔ آخرت نام ہے اس تصور کا جو انسانی کارکردگی اور انسانی فضائل کو متوازن بھی رکھتا ہے اور مائل با صعود بھی۔ اقبال اسی تصور کے مفسر و مبلغ تھے، اور اسی تصور سے انہوں نے مغرب کے مقابلہ میں مشرق کو سربلند ہونے کی دعوت دی۔ ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اقبال شاعر ہی نہ تھے بلکہ بہت کچھ اور بھی، لیکن یہ بات ان لوگوں کو کیسے بتائی اور سمجھائی جائے جنہوں نے اقبال کو کتاب میں پڑھا اور زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ میں تو اقبال کے ظرف کا قائل ہوں کہ وہ کتنی بات جانتے پہچانتے تھے، لیکن جس جگہ جس طور پر جم کر بیٹھ گئے تھے وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ کسی قدر گستاخ ہو کر 1925 میں ان سے کہہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دنیا کو دھوکہ دے رکھا ہے، اس فریب کو دنیا نے کبھی پا لیا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر متحیر ہو گئے، لیکن مسکرا کر پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت اور بڑے غور و فکر کے بعد اپنے خیالات اپنے اشعار میں قلم بند کر دیے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ جانتے پہچانتے ہیں اس کا
عشر اشیر بھی آپ کے کلام میں نہیں ہے۔ یہ تو بڑا ستم ہے کہ ہم صرف اتنا ہی جان کر اکتفا کر لیں اور آپ یہ غضب کر رہے ہیں کہ شعر و شاعری سے آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کی صحبتوں میں رہ کر آپ کی صحبتوں میں وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کی آپ کے اشعار میں محض کہیں کہیں دھوپ چھاؤں میں سی مل جاتی ہے، حالانکہ آپ بات بات میں وہ نکتے بتا جاتے ہیں جو مدتوں مطالعے کے بعد بھی شاید نامعلوم ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے زور سے ہنسے، سر کرسی کے تکیہ پر ڈال دیا، چھت کی طرف دیکھتے رہے، پھر حقے کا ایک گہرا کش لے کر بولے، دیکھو دنیا جس آفت میں مبتلا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ صفحہ نمبر 31 جانتے ہیں وہ پورے طور پر بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ رہتے ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب انداز سے مسکرائے، کہنے لگے تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد پھر ایسی بات بتائی جس کے بتانے کا یہ موقع نہیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، ذیل سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، رشید احمد صدیقی پیدا ہوئے، علی گڑھ، جونپور، مراد آباد۔ ب، رشید احمد صدیقی صدر شعبہ اردو تھے، کراچی یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ جیم، رشید احمد صدیقی کا انتقال ہوا 1922، 1953، 1977، 1926، 1953، 1977۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو پر کریں۔ الف، موت سے سب ڈرتے ہیں سوا ڈیش کے۔ ب، علامہ اقبال نے زیادہ تر وہی باتیں کی ہیں جو ڈیش میں ہیں۔ جیم، انہوں نے اردو کے لیے ایسا ڈیش رائج کر دیا ہے۔ دال، ہم مغرب کا نام لے کر جس طرح چاہتے ہیں مشرق کو ڈیش کر دیتے۔ سوال نمبر 3، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ مسلمان کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ مسخر و مرعوب نہیں ہوتا۔ ب، اقبال ہم میں اس وقت آئے جب ہم اپنے عروج کی آخری حد پر تھے۔ جیم، اقبال نے زیادہ تر وہی باتیں کی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں۔ دال، وہ حکومت اراضی کو نیابت الہی سے کم تر درجے کی چیز سمجھتے تھے۔ صفحہ نمبر 23۔ سوال نمبر 4، ایک اچھے خاکہ نگار میں کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 5، پروفیسر اسلوب احمد انصاری نے رشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری کے متعلق کیا کہا ہے؟ سوال نمبر 6، بقول مصنف علامہ اقبال نے جب اپنی شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ سوال نمبر 7، بقول مصنف علامہ اقبال نے وہی باتیں کی ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں، لیکن جب علامہ اقبال وہی باتیں اپنے اشعار میں کرتے ہیں تو ان کا لوگوں پر اثر کیوں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 8، علامہ اقبال نے انسانی زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ سوال نمبر 9، مصنف نے علامہ اقبال سے کیا سوال کیا اور علامہ اقبال نے کیا جواب دیا؟ صفحہ نمبر 33، سر سید احمد خان، ولادت 1817، وفات 1898۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام محمد تقی تھا جو مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، ابتدا میں دربار مغلیہ سے متعلق ہوئے، لیکن بعد ازاں انگریزی عملداری میں ملازمت کر لی اور جلد ہی ترقی کر کے منصف کے عہدے پر پہنچ گئے۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوا، جب انہوں نے مسلمان قوم کے زوال کا احساس کیا اور ان کی بہتری کی تدبیریں شروع کیں۔ انہوں نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال و اسباب پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا احیاء
اور ان کی ترقی جدید تعلیم کے حصول میں مضمر ہے، اور جب تک مسلمان قوم جدید سائنس اور علم و فن میں مہارت حاصل نہ کر لے، اس سے ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ پوری توجہ اور انہماک سے اس مقصد کے حصول میں مشغول ہو گئے اور تمام عمر اس مشن میں مصروف رہے۔ مسلمانوں میں سائنس کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا سنگ بنیاد رکھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان کی مشہور اور مستند کتابوں کا ترجمہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے اسکول کی بنیاد رکھی، جسے 1878 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علم و فنون کے احیاء کا مرکز بن گیا۔ سر سید کا ادبی کارنامہ ان کے اسی مشن کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے خیالات مسلمانوں کے وسیع ترین طبقات تک پہنچانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے صاف، سادہ اور عام فہم اور بیانیہ نثری اسلوب اختیار کی۔ سر سید کے زیادہ تر خیالات اپنے وقت کے لحاظ سے جدید، نئے اور اجتماعی حوالے رکھتے تھے، جن کو انہوں نے براہ راست اور بے تکلفی سے بیان کرنے کی روایت کی بنیاد رکھی، لیکن کہیں کہیں طویل جملے اور قواعد کی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس دور میں سلیس و سادہ انداز بیان نے فروغ پایا۔ سر سید نے انگریزی ایسے کے طرز پر اردو میں کچھ ہلکے پھلکے لیکن کارآمد، بامقصد اور معاشرتی حوالے رکھنے والے مضامین بھی لکھے، جن کو اردو انشائیہ کے اولین نمونے خیال کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی عام کتابوں میں اصال سنادید، رسالہ اسباب، بغاوت ہند، قرآن مجید کی تفسیر، خطبات احمدیہ، تزیہ آئین اکبری، تاریخ سرکشی بجنور، سفرنامہ انگلستان اور مضامین تہذیب الاخلاق شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کی تحریروں اور ان کی تحریک کے اثر سے اردو ادب جدید دور میں داخل ہوا، اور اس میں قومی اور ملکی مسائل اور اجتماعی معاشرتی معاملات کے متعلق خیالات و تصورات کے اظہار کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ خود بھی اس کے دفیہ پر مستعد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے دفیہ کا موقع دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345-9541-838، یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 34۔ تعصب انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کو تمام خوبیوں کو
غارت اور برباد کر دیتی ہے۔ متعصب کو اپنی زبان سے نہ کہے مگر اس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل و انصاف کی خصلت جو عمدہ ترین خصائل انسان سے ہے اس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اس غلطی سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعصب اس کے برخلاف سننے اور سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اس کے فائدے اور نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تعصب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے مگر صرف تعصب سے اس کو اختیار نہیں کرتا اور دیدہ و دانستہ برائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا ہے۔ مذہبی تعصبات کی نسبت بھی کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے، مگر اول امور تمدن و معاشرت میں جو نقصانات تعصب سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ انسانی قواعد قدرت کے مطابق بدنی الطبع پیدا ہوا ہے، وہ تنہا اپنی حوائج ضروری کو مہیا نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور محبت سے ہاتھ آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے، مگر متعصب بسبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور بیزار رہتا ہے اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بجز ان چند لوگوں کے جو اس کے ہم رائے ہیں مائل نہیں ہوتا۔ عقل و قواعد قدرت کا مقتضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تمدن و معاشرت میں جو باتیں زیادہ آرام اور زیادہ لیاقت اور زیادہ عزت کی ہیں ان کو انسان اختیار کرے، مگر متعصب ان سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ ہنر اور فن اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجے تک حاصل کرنا چاہیے، مگر متعصب اپنی بدخصلت سے ہر ایک ہنر اور فن اور علم کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔ وہ ان تمام دلچسپ اور مفید باتوں سے جو نئی تحقیقات سے اور نئے علوم و فنون سے حاصل ہوتی ہیں محض جاہل اور ناواقف رہتا ہے۔ اس کے عقل اور اس کے دماغ کی قوت محض بیکار ہو جاتی ہے، اور جو کچھ اس میں سمائی ہوئی ہے اس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اس میں طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے جو اس کو کچھ بالمتی آتا ہے، اس کے سوا اور کسی چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 35۔ بہت سی قوتیں ہیں جو اپنی تعصب کے باعث تمام باتوں میں، کیا اخلاق میں، کیا علم اور ہنر، اور کیا فضل و دانش، اور کیا تہذیب و شائستگی میں، اور کیا جو حشمت اور مال و دولت میں اعلیٰ درجہ سے نہایت پست درجہ ندامت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں، اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتیں اخذ کیں اور ادنا درجے سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئیں۔ مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب سے ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک معزز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور بے علمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علم و فضل اور ہنر و کمال کے اعلیٰ درجے کی عزت تک پہنچیں۔ ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ بڑی ہے کہ بعض دفعہ ایک غلط نمانیکی کے جذبے سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اس کے مذہب کے نہیں ہیں اور تمام ان علوم و فنون کو جو اس مذہب کے لوگوں میں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھے
اور برا سمجھے۔ اس شخص کو نہایت قابل تعریف اور توصیف کے اور بڑا پختہ اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں، مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کیا ہے وہ ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پس بڑی نادانی ہے جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے تعصب مذہبی کو کام میں لاویں۔ اگر یہ خیال ہو کہ ان دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد سے مذہبی میں سستی آتی ہے، کیونکہ مذہبی مسائل اور ان دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبہ یا غلط معلوم ہوتے ہیں، تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن مستحکم سچے جذبے کو ایسا ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کو ترقی سے اس کی برہمی کا خیال کرتے ہیں۔ مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کو ترقی ہوتی جاوے گی، اسی قدر اس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔ اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں پختہ ہونا جذبات ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں پختہ ہونا جدا بات ہے، اور یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے جو کسی اہل مذہب کے لیے ہو سکتی ہے، اور تعصب گو کہ وہ مذہبی باتوں میں کیوں نہ ہو، نہایت برا اور خود مذہب کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ غیر متعصب مگر اپنے مذہب میں پختہ ہمیشہ سچا دانا دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے، اس کی خوبیوں اور نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اس کے اصولوں کو دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہے، مخالفوں اور معترضوں اور برا کہنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈا۔ صفحہ نمبر 36۔ خود بھی اس کے دفیہ پر مستعد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے دفیہ کا موقع دیتا ہے، برخلاف اس کے کہ معتصب نادان دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے اور دوسرا سراسر اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلی بسم اللہ ایسی بدخصلت اختیار کرنے سے جو ہر عقل مند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے، اپنے مذہب کے حسن اخلاق اور اس کے نتیجوں کی خوبی پر داغ لگاتا ہے، اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے بدلے الٹا اس کا حارج قوی ہوتا ہے۔ مذہب میں متعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب میں پر ہیں سننا یا مشہور ہونا پسند نہیں کرتا، اور اس سبب سے ضمناً وہ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراض بلا تحقیقات کیے اور بلا جواب دیے باقی رہ جائیں۔ وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندیشہ اور اس کے برہم ہو جانے کا خوف ہے۔ بس یہ تمام باتیں مذہب کی دوستی کی نہیں بلکہ مخالفوں کی فتح یابی اور میدان جیت لینے کی ہیں۔ فرضے کے تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی باتوں میں نہایت برا اور بہت سی خرابیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مغرور اور متکبر ہو جانا اور اپنے ہم جنسوں کے سوائے چند کے نہایت حقیر اور ذلیل سمجھنا متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس کے اصولوں کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے کنارہ گزی ہو کر ایسا نہیں کر سکتا اور بامجبوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر سے دل سے ان کا ادب اور اپنی جھوٹی نیازمندی بھی ظاہر کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے ایک بدخصلت نفاق اور قصد اور دغابازی اور فریب و مکاری کی اپنے میں پیدا کرتا ہے۔
دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر متعصب شخص ان نعمتوں سے بد نصیب ہوتا ہے۔ علم میں اس کی ترقی نہیں ہوتی، ہنر و فن میں اس کو دستگاہ نہیں ہوتی، دنیا کے حالات سے وہ ناواقف رہتا ہے، عجائبات قدرت کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے، حصول معاش اور دنیاوی عزت و تمدن مثل تجارت وغیرہ کے وسیلے جاتے رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ تمام دنیا کے انسانوں میں زیر و زبر اور رفتہ رفتہ تمام دنیا کے انسانوں میں روز بروز ذلیل و خوار اور حقیر و ناچیز ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے جانور کی طرح ہے جو اپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے ہم جنس کیا کر رہے ہیں، بلبل کی کیا چہچہاتی ہے اور قمری کیا غل مچاتی ہے، بیا کیا بن رہا ہے اور مکھی کیا چن رہی ہے۔ وہ بجز کوڑے پر کی گھاس چرنے کے اوپر کچھ نہیں جانتا۔ وہ بجز کوڑے پر کی گھاس کے چرنے کے اوپر وہ بجز کوڑے پر کی گھاس کے چرنے کے اوپر کچھ نہیں جانتا کہ باغ کیوں بنا ہے اور پھول کیوں کھلا ہے، نرگس کیا دیکھتی ہے۔ تب تعصب میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک وہ صفحہ نمبر 37 تعصب میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جانتا کہ کوئی ہنر و کمال اس میں نہیں آتا، تربیت اور شائستگی، تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا، اور جب کہ وہ مذہبی غلط نما نیکی کے پردے میں ظہور کرتا ہے تو اور بھی سمے قاتل ہوتا ہے، کیونکہ مذہب سے اور تعصب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ انسان کو خراب و برباد کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا داؤ تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس کی تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر دکھلانا ہے۔ بس میری التجا اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ وہ ہمارا خدا نہایت مہربان، بہت بڑا منصف ہے اور سچا سچائی کا پسند کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ بس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے پختہ رہنا، مگر تعصب کو جو ایک بری خصلت ہے چھوڑنا چاہیے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں، ہم کو سب سے محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے سچی دوستی اور سب کی سچی خیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے، بس اسی کی ہم کو پیروی چاہیے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2، سر سید احمد خان کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم تھی؟ نمبر 3 سوال، مسلمانوں میں سائنس کے فروغ کے لیے سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا؟ سوال نمبر 4، سر سید احمد خان کی چند کتابوں کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 5، سر سید احمد نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ سوال نمبر 6، سر سید احمد خان نے انسان کی سب سے بڑی خصلت کیا بتائی ہے؟ سوال نمبر 7، تعصب میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ نمبر 1، انسان قواعد قدرت کے تحت ڈیش پیدا ہوا ہے۔ نمبر 2، متعصب نادان دوست اپنے ڈیش کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 سوال، سوال نمبر 3، تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا ڈیش نہایت برا ہے۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان نے تعصب کے کیا کیا نقصانات بیان کیے ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔
صفحہ نمبر 38۔ محمد حسین آزاد، ولادت 1830، وفات 1910۔ محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ دلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جن کا یہ امتیاز ہے کہ وہ شمالی ہند میں اردو صحافت کے بانیوں میں سے ہیں۔ آزاد نے دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی۔ شعر و ادب کا شوق بچپن سے تھا۔ استاد ابراہیم ذوق ان کے والد کے دوستوں میں سے تھے، لہذا آزاد نے ان کی شاگردی اختیار کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں ان کے والد شہید کر دیے گئے اور آزاد چھپ چھپا کر دلی سے نکلے اور آخرکار لاہور پہنچ گئے۔ یہاں مختلف ملازمتیں کیں اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ہو گئے۔ آخر میں خلل دماغی میں مبتلا ہو گئے اور زندگی کے آخری 20 سال اسی حالت میں بسر کیے، لیکن اس حالت میں بھی تصنیف کا کام جاری رکھا۔ آزاد ایک صاحب طرز ادیب، مورخ، نقاد، ماہر لسانیات و فرہنگ، تمثیل نگار، مرقع نگار، تذکرہ نگار، شاعر اور استاد تھے۔ ان کی نثر اسلوب بیان کا ایک رنگین اور دل فریب شاہکار ہے، جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کے ایک وسیع گروہ کو متاثر کیا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری کا آغاز ہے، جس کی انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ محمد حسین آزاد کا نام اردو کے بہترین صاحب طرز انشا پردازوں میں سے ہوتا ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اپنی طرز کے آپ موجد اور آپ خاتم تھے۔ آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے، وہ اپنے دور کا سب سے بڑے مرثی کار ہیں۔ اس صفت میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ آزاد کی تحریر کی ایک خوبی تمثیل نگاری اور مکالمہ بھی ہے۔ اپنی تحریروں میں وہ کسی حالت یا چیز کو ذی روح شخص قرار دے کر اس کی صفات و حرکات پیش کرتے ہیں۔ آزاد نے ساری عمر لکھنے میں بسر کی۔ ان کی اہم کتابوں میں آب حیات، سخندان فارس، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص الہند اور نظم آزاد مشہور ہیں۔ رشتہ ناتا، صفحہ نمبر 39۔ دنیا میں آدمی کو آدمی سے ایک سلسلہ محبت کا ہے۔ ان میں سے جن طبیعتیں موافق اور عادتیں یکساں ہیں، ان میں زیادہ اخلاق اور اتفاق ہے۔ چونکہ ایک خاندان میں بسبب خون شریک ہونے کے اکثر باتیں اور عادتیں مشابہ ہوتی ہیں، اس واسطے یہ سلسلہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پس اس کو رشتہ یا ناتا کہتے ہیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کے خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل قواعد اور بہبود و اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھوپھا وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت ان کی دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ بدون اس کے دنیا کا کام بالکل چل نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارے بزرگ ہوں
اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے آزاد نہ اس کے حق کے سے آزاد ہو گئے اس کے حق سے آزاد نہ اس کے حق سے نہ آزاد ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکر تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے، پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرایابی کا دین اور دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولادی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جنابت میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا، کیونکہ خدا ایسا مقدس اور بزرگ ہے کہ اس کے سامنے سب کی بزرگی ناچیز محض ہے۔ جو خدا کو بزرگ نہ سمجھے گا اور نہ کسی کو کیا سمجھے گا، جو ماں باپ کے حقوق کے پرورش اور محنت کو نہ مانے گا، وہ خدا کے حقوق کے نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے، جن کی دولت ہم نستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے آدمی کے لیے ہو سکے ان کے لیے ہمیں بجا لانی چاہیے۔ ان کے حکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا میں باعث راحت اور آرام ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہیں صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوش نودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کا نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ لطف یہ ہے کہ ان کے کاروبار کو روبرو لانا در حقیقت اپنے کاموں کو روبرو لانا ہے، کیونکہ ایک دن وہ سب امورات خاص تمہارے ذاتی امورات ہوں گے۔ خدا پرستی اور عبادت، چال چلن، خاندان اور جملہ کاروبان خانگی ان کے مواقف رکھو۔ جب سن رسیدہ اور صاحب علم اور تجربہ کامل حاصل کرو، اس وقت اس کے دلائل اور برائی
بلائی کو غور کرنا۔ جب تک عقل اور تجربہ خام ہے تب تک خودرائی اور خود سری سے پرہیز رکھو۔ خامی عقل اور ناتجربہ کاری کے سبب سے لڑک پن میں بہت سی باتیں، کھیل کود، سیر تماشا اور اکثر وزین لباس، پوشاک وغیرہ کی انسان کو بلی معلوم ہوتی ہے، اور بزرگ جو منع کرتے ہیں تو لڑک پن کے سبب سے نصیحت ان کی بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے تب اس کی خوبیاں اور فوائد بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس وقت اپنے پہلے خیالات پر انسان نادم ہوتا ہے، اور جن بزرگوں کی نصیحت سے اس عمر میں امورات مذکورہ سے محفوظ رہا، انہیں اور ان کی روح کو دل سے دعائیں دیتا ہے۔ نشست برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باپ میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، ان کے لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ، اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بلائی سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسے جوش کھائے گا جیسے تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باپ میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں اگر کئی چچا ہو تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجی ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہنچانا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو کہ وہ تمہارے حق ادا کرے۔ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ جب تمہاری حق شناسی اور نیک نیتی لوگوں پر واضح ہوگی تو اپنے بیگانے میں باعث نیک نامی اور موجب اعتبار و عزت ہوگا۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہے۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بھانجوں کی خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ انہیں بھی یہ امید ہوگی کہ جب ہم اس کے ماں باپ کے برابر ہیں، پس اگر ہم ان کی اس طرح کی پرورش کریں گے اور یہ ماں باپ کی صحیح شفقت ہماری طرف سے دیکھے گا تو ہمارے بڑھاپے میں ویسے ہی ہماری خدمت کرے گا جیسی اپنے ماں باپ کی۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر
واجب ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک بھائی پر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے بھائی کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی پر جب سختی ہوتی ہے تو دوسرا بھائی اپنی نیت آپ اس میں ڈال دیتا ہے، اس خیال سے کہ ہم دونوں مل کر اس تکلیف کو رفع کر دیں گے۔ اگر بچ گئے تو دونوں سے خاندان روشن ہوگا اور ایک دوسرے کا قوت بازو رہیں گے۔ مروت اور ہمدردی ہماری جہان میں مشہور رہے گی، اور اگر مر گئے تو خیر جو بھائی کا حال سو اپنا حال۔ بھائی بہنوں میں جو اکثر نااتفاقی ہوتی ہے، اس کے کئی سبب ہیں۔ اول مہربانی ماں باپ کی جو ظاہر میں ایک کے حال پر زیادہ معلوم ہوتی ہے، اس واسطے اور بہن بھائی اس سے رشک کرتے ہیں، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ در حقیقت ان کی شفقت سب پر برابر ہوتی ہے، لیکن ظاہر میں جو توجہ خاص اس ایک کے حال پر ہے تو کسی خاص مسلط یا سبب سے ہے، یا اس جہت سے کہ وہ چھوٹا ہے، اس کی رعایت یا غور و پرداخت سبب اس کی ناتجربہ کاری کے سبب بڑوں کی واجب ہے، یا یہ کہ وہ ان کی خدمت زیادہ کرتا ہے اور ہر وقت پاس رہتا ہے، یا وہ غریب بے مقدر ہوتا ہے، اس لیے اس پر آنکھ شفقت کی زیادہ پڑتی ہے، اور چھوٹوں کو بھی ماں باپ کی محبت پر ناز ہو کر اپنے بڑے بھائیوں سے کشیدگی آ جاتی ہے۔ بس اس کے لیے چاہیے کہ ہوش مند یا دولت مند بھائی بہن ماں باپ کی چاہتوں پر خود نظر توجہ زیادہ کریں، اور جس سبب سے ماں باپ ان کی طرف متوجہ ہیں ان پر خود شفقت کریں، ان کی باتوں کا خود سر انجام کرے کہ ماں باپ بھی مہربان ہوں، اور وہ بھائی بہن بھی ان کی شفقت دیکھ کر انہیں برابر ماں باپ سمجھنے لگے۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی نظر عنایت پر نازا نہ ہو، اور اسی طرح بڑے بھائیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں۔ کبھی برخلافی بھائی بہن کی اس سبب سے ہوتی ہے کہ ایک کو دولت یا علم و کمال زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کا غرور رکھتا ہے، دوسرا سبب رشک کے یا اپنی غلط فہمی سے اس سے کشیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بیوقوفی کی بات ہے۔ دولت مند کو چاہیے سمجھ لے کہ دولت و حشمت یا ہر طرح کا کمال عارضی اور چند روزہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس ماں باپ کا وہ بیٹا ہے اسی کا یہ ہے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق کیا ہے کہ سب اس کو معزز جانتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی بندوں کو بھی معزز رکھے کہ اس میں اس کی بھی عزت ہے۔ اگر وہ ذلیل و خوار ہو گئے تو اس کا بھی اس میں بےعزتی ہوگی، علاوہ اس کے برائی بلائی چھینی نہیں۔ اگر یہ ان سے نیک سلوک کرتا رہے گا، اس کے قبیلہ پروری سے خوش و بیگانے میں نے نام نیک مشہور ہوگا۔ جو بھائی مفلس ہے انہیں چاہیے کہ جس بھائی کو خدا نے عزت دے دی ہے سب اس کی عزت کریں، اس کی دولت اور اس کی مدد سے آپ بھی کمال و دستے قدرت حاصل کریں۔ اگر اس کی خدمت کریں گے تو اپنے گھر کا کام کہلائے گا، اور اگر کی خدمت کریں گے تو اس کے نوکر یا مزدور کہلائیں گے۔ بعض دفعہ بھائی بندوں میں عورتوں کی جہالت اور بے عقلی سے بھی نزاع اور نفاق پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ جو کچھ کریں آپ سمجھ کر کریں، وقت کے کہنے پر عمل نہ کریں، اور ان کو بھی پڑھانے اور سمجھانے سے تربیت اور تہذیب اخلاق کریں۔ یہ خرابی بالکل گھر سے جاتی ہے۔ اتفاق اور یک دلی سے ہر بات آسان اور ہر مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اتفاق نشانی اقبال کی ہے۔ جس گھرانے میں باہم اتفاق ہے اس میں دولت کی کثرت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کی مدد سے ترقی کرتا جاتا ہے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا بلکہ ان کی جمعیت کو دیکھ کر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ ہر شخص کو خیال آتا ہے کہ اس شخص کی لڑائی میں سارے خاندان سے جھگڑا بن جائے گا، بلکہ صفحہ نمبر 44 غیر لوگ ان کی پناہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ان کی رائے میں خطا کم ہوتی ہے۔ جب بہت رائے جمع ہو جاتی ہیں تو وہ بات میں چھنتے غلطی دور ہو جاتی ہے اور اصل مستحکم ہو جاتی ہے۔ چونکہ خود سری اور خودداری کا ثمرہ نا اتفاقی ہے، اس کا روکنا واجب ہے۔ پس علاج یہ ہے کہ
جو بزرگ اور درینہ سال خاندان کے ہوں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی صلاح اور تجویز کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ ان میں سے جو بہت تجربہ کار اور لائق آدمی ہوں گے چند آدمی بزرگ خاندان قرار دیے جائیں گے۔ اگرچہ بزرگ کی بزرگی واجب ہے، لیکن جب دیکھو کہ ایک شخص باوجود کم سنی کے ہم میں عاقل اور صاحب اقبال ہے تو اس کی مدد اور اطاعت میں کوتاہی نہ کرو کہ خاندان میں سے ایک آدمی کی ترقی گویا سب کی ترقی ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص کے اقربائے قریبہ میں کوئی بزرگ نہیں رہتا، اس حالت میں چاہیے کہ رشتہ داران دور میں کسی بزرگ کا دامن پکڑیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو ہمسائے اپنے بزرگوں کی خوشیوں میں سے کسی عقیل اور دانشمند کے سایہ تربیت میں اپنی تہ لائیں اور اس کی صلاح آموزہ کار کے موجب عمل کرتے رہیں تاکہ مکروہات دنیا سے محفوظ رہ کر کامیاب دولت و دین ہو۔ سوال نمبر 1، رشتے ناطے کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ سوال نمبر 2، بھائی بہنوں میں نا اتفاقی کے کیا اسباب ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، اتفاق اور یکدلی کے فوائد بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4، تذکیر اور ثانیت سے کیا مراد ہے؟ مندرجہ ذیل اسموں میں سے جو مذکر ہیں ان کے مؤنث اور جو مؤنث ہیں ان کے مذکرہ تحریر کریں۔ بندہ، ہمسایہ، چوک، گوالن، سنار، پٹھان، مینڈک، مغلانی، چوہا، خالہ۔ سوال نمبر 5، اپنے جملوں میں استعمال کریں خوشنودی، یگانگت، بدون، بیر یابی، فرض عین، موجب اعتبار و عزت، غور و پرداخت، خود رائی، صاحب اقبال۔ سوال نمبر 6، جمع کے واحد اور واحد کے جمع، فوائد، عنایت، قاعدہ، حقوق، احکام، امورات، اسناد، تجربہ۔ سوال نمبر 7، اس سبق سے 5 محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل اقتصاب کے متن کے حوالے سے تشریح کریں۔ عبارت: اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر ہے خالی، وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا؟